لہٰذا زمرہ اولا سے جو طالبات فائنل راؤنڈ کے لیے منتخب ہوئی ہے ان کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش ہوگا انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے تزکیہ مولا علی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور قرآن کی تاثیر انسانی زندگی پر اس اہم عنوان کی وضاحت کرے۔ فلتتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر محفل، مشفق معلمین و معلمات اور میری پیاری دینی بہنوں، آج کے اس پرنور محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کی تاثیر انسانی زندگی پر۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ہم مسلمانوں میں ایسا کوئی نہیں ہوگا جو قرآن کی عظمت سے ناواقف ہو۔ یہ وہ کتاب ہے جو رب العالمین کی طرف سے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایمان کی رہنمائی کرتی ہے، بیماروں کے لیے شفا، شک کرنے والوں کے لیے اطمینان، نیکوکاروں کے لیے بشارت دینے والی ہے، جو دنیا کی تمام کتابوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز سامعین و سامعات، قرآن کو پڑھنے اور سننے والا اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی، اور وہ کفار اس سے پہلے قرآن سنا ہی نہ تھا، کیونکہ ان کا ہمیشہ یہی رویہ تھا کہ اس قرآن کو سنو مت، اس کے پڑھے جانے کے وقت بےہودگی کیا کرو۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی اور جب ان کے کانوں میں کلام الہی کی آواز پڑی تو سب کے سب سننے میں لگ گئے اور کسی کے دل میں اور کوئی خیال نہ رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے آخر میں دل دہلا دینے والی آیت تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ یہ تھی قرآن کی تاثیر، سننے والے فوراً سجدے میں گر گئے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور اس پر عمل پیرا ہوں تاکہ ہماری زندگی اللہ کے احکامات پر گزرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے کما حقہ تلاوت کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔